ٹو دا ویری شارپلی اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ میرے سامنے جو چیزیں ہیں وہ میں نے بڑے دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اسٹریٹ میں سے کہیں کسی شخص کو کہیں کہ یار اس کا حل کیا ہوئے، کہ کہے گا فوراً الیکشن، فوراً الیکشن۔ کیوں نہیں کروا رہے؟ کیونکہ انہوں نے جس گروپ کو لے آیا ابھی اس سے کچھ نکلوانا ہے، ان کو ضلالت کی انتہا پر پہنچانا ہے، پھر ہم نے ڈیٹ دینی ہے۔ اتنی دیر تک کیا ہوگا، اکانومی اس ریگریشن پر چلے گی، جو دوسرا آئے گا اس کو اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ دیکھیں نا، یہ بھی وہی ہے، صرف بڑے بڑے بیانات دیتے۔ تو آئیے اس کا جو شارپ اینڈ ساؤنڈ سولوشن آف کرنٹ پولیٹیکل جو افیئر ہے اس کا میں جو کرائسس ہے اس کا میں بتاتا ہوں۔ میں نے چارٹ بھی لگا دیا، اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے امیجیٹ الیکشن بائی الیکٹرانک سسٹم، میں ہر ایک چیز کو غور سے کیجیے گا۔ انڈر پریزیڈینشل سسٹم، میں ہر ایک چیز کو بیان کروں گا۔ ود فل پاور بیسک ڈیموکریسی یونٹ، یہ تو پہلی آپ کی لائن آئے گی، میں بتاتا ہوں۔ دوسری، نیو الیکشن کمیشن ود اے نیچرل اپروچ اینڈ نیوٹرل اپروچ۔ اس سے آپ کبھی امید نہ رکھیں، کیونکہ جو ایک دفعہ کانا ہو چکا ہو، ثابت ہو چکا ہے، تو اس کو لے کر پھر وہ دھندا شروع ہو جائے گا۔ پھر جو اگلا پوائنٹ ہے، اٹ شوڈ بی اے لیگل سسٹم، یہ گورنمنٹ اس کو پاس کرے۔ ڈیمارکیشن along severe punishment to interfere any state basic institution within each other۔ کون کون سے؟ اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری اور پارلیمنٹ۔ ان کے اپنے اپنے سسٹم ہیں، اس میں سے جو انٹرفیئر کرے اس کو سویئر پنشمنٹ ہو، اور ڈیمارکیشن کا بھائی تم اس کے اندر نہیں آؤ گا، جو آئے گا اس کو فوراً پکڑ کر، یعنی کہ انڈر دا پریزیڈینشل سسٹم اس کو سزا دی جائے، ایسی آئیڈیل دیا جائے کہ دوسری دفعہ کوئی کوشش ہی نہ کرے۔ یہ جو ہے نا، آئے اندر سے ڈیٹا لیا، فلانے کو یوز کیا، یہ بیک ڈور جو ہے نا اپروچ، بیک ڈور اپروچ، تمہیں پتہ چلے فلانے کیے، اسی کو لے کر اس کا اوپر ایکشن لے لیا جائے۔ تو اگر یہ بیک ڈور یہ انٹرفیئر نہ کرتے، شاید یہ گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ان کے۔ اور اگر آپ کی جوڈیشری، یہ پروموشن سسٹم میں ابھی اس پر بھی آتا ہوں، وہ اگر ٹھیک ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رات کے 12 بجے اور ملٹری کے کہنے کے اوپر اور بیرون ملک لیٹر آنے کے اوپر اور اس کنیکشن کے اوپر، وہی جو بھٹو کے دور میں تھا رکھ کر، تو اس کو بھی وہی کچھ کرنا تھا۔ یہ تو خدا نے اس کو بچا لیا، یہ جو آج کل کی جو ہے میڈیا، اس نے اس کو بچا لیا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھیے۔ تو فار اے اسٹرانگ ڈیموکریسی، یہ دیکھیں ان کے نہ صرف ڈیمارکیشن کریں، سویئر پنشمنٹ کریں، جو بھی انٹرفیئر کرے، چاہے وہ ٹاپ کا جنرل ہو یا سپاہی ہو، اور ان کو دونوں طرف کریں، ادھر بھی کریں کورٹ مارشل لا، اور ادھر انڈر پریزیڈینشل کے ایک اسپیشل ہائی رینک ججز ہوں جو کہ فوراً اس کو نا ود ان ویک اور 2 ان کو ختم کر دیں۔ یہ لمبی کہانی جو ہوتی ہے جی، برٹن سے مر گئی ہیں، یہ ہو گیا۔ اب تیسرا یہ ہے کہ امیجیٹ revision of law, judicial system along strict criteria of selection, promotion and demotion under president command۔ یہ جوڈیشری جو ہے نا، اس کا کھیل تماشا ختم ہو۔ اس کی جتنی بھی آپ اس کی کر رہے ہیں، ہر 4 سال کے بعد ان کا ٹیسٹ ہو، ان کی سائیکولوجیکل ٹیسٹ لازمی ہے۔ ان سب میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں اگلے پوائنٹ اس میں آ رہا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ از دا کاز آف دس آل ٹربل۔ جب لیڈر کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کو مینٹل پرابلم ہو، پرسنالٹی پرابلم، تو اس کا آفٹر ایفیکٹ نیچے تک جاتا ہے، اور پھر جتنی اس کے پاس پاور ہے اتنے ہی لوگوں کو اس نے کر دینا ہے۔ اگر ایک آدمی کے اندر لالچ ہے کہ میں نے ضروری رہنا تو یوں رہنا تو یوں رہنا تو فلاں سے مل کر رہنا، وہ یہ توڑ پھوڑ کرتا کرتا تمام انسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، کیونکہ انٹرفیئرنس ہے، کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ اور جو آئے ہیں وہ آئے انہی کی وجہ سے، وہ کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ وہ تو ان کے رات کو وہاں مل کر تو منت تماشا کر کے آنے والے ہیں، بڑا ان کے اندر جرت کہاں ہے؟ تو جو چور ہوتا ہے، کرمنل آدمی ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا سامنے۔ میک اٹ کلیئر۔ جو ایماندار ہوگا، خدا و رسول پر یقین رکھتا ہوگا، وہ 800 دفعہ سوچے گا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں جس طرح میں اپنے حالات کو فیس کروں گا، میرا مالک میرے پیچھے ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے۔
دیکھیں نا، تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے، میں جو اگر آپ کو یہ آیات جو کچھ چیزیں پیش کروں، اس میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، سورہ شعراء ضرور پڑھیے گا، سورہ شعراء کو شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھیں، یہ تمام نفسیات ہے جو ہمارے حالات ہیں اس وقت اس کے متعلق ہے، بتایا گیا کہ قیامت والے کیسے ہوں گے، گروپ پائیں گے کیسے، ان کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میری کوئی ذاتی کوئی پروڈکشن ہے، میں نفسیات یا میرا نالج کتنا ہو سکتا ہے انسان کا، وحدہ لا شریک جس نے اپنی دنیا بنائی ہے، اس کے جو اصول ہیں وہ وہاں نفسیات بھی نہیں پہنچ سکتے، سوشل ورکر بھی نہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو سوشل انالیسز آپ کو دے رہا ہوں، پلیز اس میں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں نے اس سے بہت سیکھا ہے۔ جہاں سائیکالوجی خاموش ہے وہاں یہ کتاب بول رہی ہے، کیونکہ مالک ہے، مالک کو تو یہ نہیں ہے کہ جرنیل ہے، کرنیل ہے، یا یہ آج میں سے زرداری خاندان ہے، یا شہنشاہ نواز شریف خاندان ہے، یہ عمران خان، ان کو ان سے کوئی نہیں غرض ہے، ان سے کہ میرے بندے ہیں، قیامت والے دن آئیں گے، میں سیدھا حساب کروں گا جو یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اس کا جو حصہ ہے میں اس میں دے رہا ہوں، اس کو جلد شارٹ کروں گا تاکہ پوری کچھ صورت کا حصہ آپ ضرور پڑھیں، غور سے سنیے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کمانڈ کے انڈر ہو، یہ نہیں ہے کہ جی وہ ہم جی ججز نے اپنی ایک کمانڈ بنائی ہوئی ہے، اس میں گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ گروپ میں سے ایک پسند کا آ گیا، سارے مل گئے تو اس کو بنا لیا، اگلی پروموشن ہو گئی، نہیں ہے تو آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پر، پھر اس میں بار بھی بیچ میں کود پڑتی ہے، ہم بھی جی آپ کے حصے دار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پھر یہ تمام دھندا لگتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر فیورٹزم شروع ہو جاتی ہے، لیگل کیسز ہوئے۔ یہ ریئلٹی ہے آپ کے سامنے میرے بھائی، آئی ایم اے پارٹ آف یور سسٹم۔ تو اس سلسلے کو رکھتے ہوئے تو ان کے جو ہے نا ان کے سلیکشن ہو، آئی ایس بی کرائٹیریا ہو، ہر 4 سال کے بعد، چاہے وہ جوڈیشری کا آدمی ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ کا ٹیسٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے، پرسنالٹی انٹیگریٹڈ ہے، اس کا کریکٹر کانفیڈنس بہتر ہے، تو 800 لوگوں کو بہتر ہوگا، اور وہ سوچے گا کہ میں نے خدا کے حضور بھی جانا ہے، ایک صحیح مسلمان۔ یہ تو نہیں صرف اوتھ ہی اوتھ لیتے چلے جائیں، اگلا لاؤ جی، اگلا لے آؤ جی، اور پھر یہ ہے کہ اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس لیے کہا لا وغیرہ اس کے ساتھ روین کریں، اور سلیکشن کس طرح ہو، پھر پروموشن، پھر ان کی ڈیموشن بھی ہو، یہ نہیں کہ پروموٹ کرنی، ڈیموٹ کر کے اس سے پیسہ لے کر اس کو نیچے لے کر آئیں، تاکہ سب کو پتا ہو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی آئی میں سے ایڈمنسٹریشن سے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ہو، یا جوڈیشری سے ہو۔ پھر اس کے بعد جو اگلا حساب ہے، میں اس کو جلدی سے کہتا ہوں، جب یہ پھر اس قسم کی گورنمنٹ آ جائے، میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کیوں مضبوط ہوگی، تو اس کے بعد پھر ریویژن کریں کس کا، اپنا ایجوکیشن، اکانومی، ریلیجیس، لوکل ایڈمنسٹریشن سسٹم، اور اس کے اوپر ریسرچ کرائیے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کھلے پڑے ہیں اور جی یونیورسٹی اتنی بن گئی، یونیورسٹیوں کا کام ہے ان چیزوں پر ریسرچ کریں کہ ہمارے ملک کی یہ پرابلم، سائیکولوجیکل پرابلم، سوشل پرابلم، مارل پرابلم، ایتھیکل پرابلم، ریلیجیس پرابلم۔ میرے حضور ہم مسلمان ہیں تو بات بنتی ہے، تو اس وجہ سے آئیے میں پہلے نقطے پر ذرا ٹھوک کے ذرا بات کروں۔ میں آج ہی آ رہا ہوں، میں ابھی یہ پروگرام آپ کو شوٹ کر رہا ہوں، آج ہی میں آ رہا ہوں، مڈ ٹرم یہاں الیکشن تھا، میں نے جا کے دیکھا وہاں کا ماحول کا، کوئی جھنڈے ونڈے کوئی کچھ نہیں، انہوں نے اپنے جو بھی ہے ای میل کے ذریعے کر چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر سکول اور ایریا لوکیٹڈ ہے، کوئی وہاں کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کہ آپ اندر داخل ہوں، کوئی 10-15 منٹ کے اوپر ڈیسک لگا ہوا، ہر ایک کا کارڈ لیا ہے انہوں نے، آئی ڈی کارڈ، اس کو بیچ میں ڈالا، یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک سلپ ان کو دے دی، یہ آپ کی سلپ ہے، آپ جائیے۔ اگلی طرف گئے تو فاصلے فاصلے پر ہال میں 10 بوتھیں سی لگی ہوئی ہیں، 10 بڑے ہال میں، کوئی ان کے نزدیک نہیں ہے، ان سے کوئی میرے خیال میں 200 گز کے فاصلے پیچھے گائیڈ کھڑے ہیں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو تب ہے، ہر ایک گیا، اس کو کہا گیا آپ اس کو ٹچ کریں گے، اس کو ڈالا، اس نے اپنا کارڈ ڈال دیا، میں نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈیموکریٹک ہیں ریپبلکن، تاکہ اگر نہیں سارا کرنا چاہتے تو ڈیموکریٹ لگا دیں تو سارے ڈیموکریٹک کے ہو جائیں گے، ریپبلکن یہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ ہو گیا تو آپ جو ہی باہر نکلے ہیں تو کارڈ
टच किया तो आपको मिला और आपने उसमें डाल दिया, उन्होंने कहना कि इसके अंदर डाल, वो भी इलेक्ट्रिक है, उसको यूं आपने डाला तो अंदर से चिट आ गए, योर वोट हैज गॉन। अब ये पता क्या है, कोई वहाँ लंबी चौड़ी नहीं है, हर एक आता करता जा रहा करता जा रहा, रात जिस वक्त 5 बजे होंगे बंद करेंगे, वहाँ उन्होंने सिर्फ एक बटन उसके ऊपर होगा, टच करेंगे, वो इवेल्युएट करके इनको नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली वो उस ऑफिस में चले जाएगा जो हेड ऑफिस है, वहां पर वो सारों के वो इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर भी सारों के आ गए हैं, वहां पर फिर वहां पर टच करेंगे तो टोटल फिगर निकलेगी, एनालिसिस निकलेगा। अगर उनमें नया कोई कानून वो चाहते हैं तो ये मसला आप, मैं अभी ये बताता हूँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों हमारे लाजमी है। तो वहाँ लिखा हुआ था कि हम फलां फलां करना चाहते हैं, कानून होना चाहिए कि नहीं, यानी कि ये भी उसी के अंदर रवियन हो रहा है, जो नेशनल जो बड़ा सवाल है कोई, या फलां चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो पूरे मुल्क का है जिसे रेफरेंडम कहते हैं, उसी के अंदर उसी इलेक्शन में होके आ गया। अब वो क्या है, कल उसके मेरे ख्याल में 10 बजे उसका रिजल्ट ऑन द टीवी, न लेना एक न देना दो, कोई ये नहीं कि उसका झंडे खड़े करो, उसका ये करो, उसका वो करो। अब ये सवाल ये पैदा होते हैं, वाई दिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाजमी, ये इसमें ये होता है, इसमें ज्यादा पार्टियां नहीं होती, वो चूं चूं का मुरब्बा नहीं होता जो एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करती हैं, उसको हटा लिया तो यहाँ ये नहीं होता। मजबूत पार्टी है, जो भी पार्टी है मजबूत है, अगर हिलनी है तो पूरे ने हिलना है। ये नहीं है कि हर पांच पीछे से आईएसआई ने जोर लगाया 25 को बिठा दिया तो हुकूमत ट्रॉपल हो गई, मुझे दोबारा इलेक्शन करो, फिर उसमें ये नहीं है कि आर्मी का इंटरफियरेंस हो या किसी पुलिस वाले का इंटरफियर, वो तमाम जो गॉड जो होते हैं वो बाहर होते हैं। एक तो इसमें ये है कि नो मल्टीपल पार्टीज, नो हल्ला गुल्ला, नो हैंकी फेंकी, ब्रिटेन वाला हिसाब नहीं है वहां पर। दूसरा मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक, भाई आप हैरान होंगे, सिर्फ उंगली से ये कर रहे हैं, ना किसी को वो करना पड़ता है, ना लेना पड़ता है, ना देना पड़ता। जो ही आप जाते हैं कार्ड डालते हैं तो आप दस्तखत या अंगूठा लगाते हैं तो वो आपके हाथ में कार्ड आपको दे दिया। अब हर बारी बारी जा रहा है, बीच में डिस्टेंस है 10 है, वो वहां खड़े हुए देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर की पूछा तो वो बता देंगे फलां इसका ये थी। फिर उसके बाद इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये है कि बेसिक यूनिट की, अच्छा अब मैं आ रहा हूँ बेसिक यूनिट से, अगर आप ये तमाम पावर बेसिक यूनिट के अंदर लेकर चले जाएं, यहाँ पर तो कोई एमएनए एमपी एक टिकट लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि नीचे मसाइल तो नीचे हैं, नीचे ही हल हो गए बेसिक यूनिट्स में, यानी कि तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, और छोटे देहातों के लेवल पर बेसिक डेमोक्रेसी यूनिट में, वहीं लड़ाई बड़ाई मसले हल, वहीं चीज़ें, वहीं का पैसा इकट्ठा हुआ, वहीं सड़कें सड़कें, वहीं के लोगों ने मिल मिला के काम कर लिया, ऊपर तक फाइल आने की ज़रूरत नहीं कि आपको फिर पैसे की गड़बड़ हो, और जी फलाने प्रोविंस ये लो तो फलाने मरकज़ को ये दो, नहीं है तो हम तुम्हारे ये रोक देंगे, आप वो रोक देंगे। अल्लाह के बंदे, बेड़ा गर्क तो आपने खुद ही किया, एट्थ अमेंडमेंट करके टुकड़े टुकड़े करके, हर एक जो जिसके पास है वो आपने याशी कर रहा है, बाकी सारे मुंह देख रहे हैं। तो इसका एक तो ये फैल, दूसरा ये है कि जब आप ये इलेक्ट्रिक सिस्टम करते हैं तो ये कमीशन शिशम साहब की कोई वैल्यू नहीं रहती, हर एक चीज वो करता चला जाता है ऑटोमेटिकली, इससे इनकी वो चुदराहट खत्म हो जाती, हेरा फेरी खत्म हो गई। वो टिकटों का लेना देना जो बाहर लेके आए थे उन्होंने जी फिर कट्ठियां की टिकटा, जड़े सन तो उन्होंने एक बंदे ने जाके पाया जो जी थे जी फलानी चीज ये हो गई, ये प्री पोलिंग हो गई, दिस पोलिंग हो गई, दैट पोलिंग, कुछ ही नहीं। ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, और फौरी इलेक्शन इसलिए जितनी डिले करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी, इस किस्म कई कई लोगों को भी मरवाएंगे, इधर उधर कराएंगे, खेल खिलाते रहेंगे, और फिर वे इनको तोड़ेंगे, अच्छे अच्छे लीडर को मरवा दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके उनको फिर यूज किया, फिर पीछे बैठ कर तुमने ये करना, उन्होंने कहा अच्छा सर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये नहीं कहते, उन्होंने याद मेरी प्रोफाइल निकालनी है, कि हमारे 10 बंदे बिठा देंगे जिनकी प्रोफाइलें खराब है। तो जो भी काने होते हैं ये उन कानों को इस्तेमाल करते हैं, ये जो फ्रॉडिये होते हैं जिन्होंने इतने साल से धंधा बनाया हुआ है, जो अपने आप को ये समझते हैं, हम तो जी क्या कहते हैं, हम तो पहुंची बहुत ऊंची पहुंची हस्ती हैं, हम तो बादशाह हैं, हमसे बादशाह ले ली। वो बैठा हुआ, ये इसका बेड़ा पंजाब का गर्क इस तरह इन्होंने किया,
جناب نواز شریف اینڈ بادشاہت نے کہ کرپشن لو کھاؤ دیو دو، ایوری تھنگ از پیسے ہیں، بزنس. سندھ کا وہ حساب کیا وڈیروں نے، زرداری صاحب نے، وہ بیچارہ مظاہرہ پس رہا ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے. کراچی سارے کا مال کہاں کدھر چلا جاتا ہے، یہ اللہ جانے. میں کوئی ولی اللہ تو نہیں، لیکن مجھے بڑا تکلیف اور دکھ ہے ان ساری چیزوں کا حال ہے. لہذا پلیز کیپ ان مائنڈ immediate election electronic system under presidential system. Parliament won't work here with the full powered basic democracy units. نیچے ہی سب کو دے دو، اتنے کسی کا دل ہی نہیں کہے گا اساں جائیے تے ممبر بنیے، اتنے تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں سے قانون بنانے کو کوئی سارے کو ہے ہی نہیں، پاور ہی نہیں کوئی. وہ نیچے ہی نیچے سارا حساب کتاب، آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنے گا نیچے، نہ تھانے دار تو نہ کوئی اور. پھر اس کے بعد ہے نیو الیکشن کمیشن بنائے اور بندے پڑھائیں کوئی انٹلیکچوئل، کوئی پرانے اتھینٹک قسم کے لوگ، اس قسم کے نہیں ہوں کہ ٹاؤٹ قسم کے ہوں کہ صرف فیور کرنے کے لیے راتوں رات اندر گئے کوئی اس کو خدا. جب یہ سسٹم ہوگا الیکشن کمیشن کے جو ہے نا لوگ، ان کی ویلیو ختم ہو گئی، وہ صرف ایک کلرک کی جگہ رہ جائے گی. اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا کہ ڈیمارکیشن لازمی ہے، جب تک سویئر پنشمنٹ نہیں دیں گے یہ جوڈیشری اس طرح ان جو ہوتی ہے کمزور پارلیمنٹ کا حملہ کرے گی، اور جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ پیچھے سے اپنے حساب سے سارا کچھ چلائے گی، جس طرح اس نے کرنا اس طریقے سے کرے گی. اور آپ کسی کو پنشمنٹ کر نہیں سکتے کیونکہ ہر ایک دوسرے پر ڈال دیتا ہے، اور کوئی وہاں پر تیسری پارٹی ہے نہیں. تو فل پاور یہ پریزیڈنٹ کے پاس ہونی چاہیے. امید ہے میری یہ ناتواں جو چیزیں آپ سے پیش کی ہیں، اور لا کی فوراً روین کریں، اور جوڈیشری از دا مسٹ. میں آخر میں یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جہاں انصاف نہ ملے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی ترقی کیوں ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کہ اہل قریش آپ کے خلاف اس لیے تھے کہ آپ نے غریبوں کے لیے اٹھے. انہوں نے کہا یہ تو غریب ہمارے مزدور تھے، کام کرنے والے ہمارے سے نکل گئے. اور پھر کیوں ترقی ہوئی؟ ہر جگہ ہر ایک کے اصول ہے، قرآن شریف بھرا پڑا ہے ان اصولوں سے، ان کو کون کھولے؟ وہ تو کتاب ہے. پلیز اس کو یوز کیجیے، اللہ تعالیٰ فتح نصرت دے. اور اس صورت کو ضرور پڑھیے گا. اینڈ آئی ول لوکنگ یور فیڈ بیک. اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس ویک کی ایک ایڈمنسٹریشن کی، چاہے وہ آرمی کا ہو، چاہے وہ جوڈیشری کا ہو، چاہے وہ اپنا پارلیمنٹ کو، کسی جگہ کا بھی لیڈر ہو. اٹس ویری امپورٹنٹ. پلیز سی اٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس. آئی ایم سوری ٹائم زیادہ لیا ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب عليم. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں. اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ
خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے، چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور اللہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں.